پریوں کے بارے میں بتائیں. کالے لبادے میں کالے ہی پر، اور اس کا فیس بھی بالکل جیٹ بلیک تھا. مرر کے سامنے سونا صحیح ہے؟ ایک بہت بڑا سورس ہے سپر نیچرل چیزوں کا. مرنے کے بعد روح کا، اسپرٹ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ نیک روحوں کے ذمے اکثر ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں. خواب میں بہت زیادہ بلڈ دیکھنا یا وامٹنگ دیکھنا کیسا ہے؟ بونوں کا وجود ہوتا ہے، ایک چھوٹے سائز کی مخلوق ہوتی ہے. ہائی لائٹس آپ نے دیکھی. آج کے ایپیسوڈ میں سعدیہ سہیل رانا سے ہم نے پوچھا کہ خواب میں خون دیکھنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے، پریاں رات کے کس پہر نظر آتی ہیں، اور بونے کیا جنات کی ہی ایک اقسام ہے؟ تو یہ سب جاننے کے لیے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے. پوڈ کاسٹ میں اکثر بھوت، پریت، جنات، چڑیل ان کا ذکر کرتے ہیں، تو کسی نے پوچھا کہ پریوں کے بارے میں بتائیں. پریاں جو ہیں یہ بھی بہت بار ڈفرینٹ طریقے سے دیکھی گئی ہیں، اور ان کا بھی وجود ہے کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. کوئی کسی شیپ میں پری، اس کو شاید ہم نے نام اس لیے دیا کہ اس کے پر ہوتے ہیں، مطلب دو پری عدد کا اگر پر. سوچو تو ایسے کوئی ڈیلیکیٹ سی خوبصورت سی کوئی اچھا، ویسے میں نے تو کالی پری دیکھی ہوئی ہے جو کالے لبادے میں کالے ہی پر، اور اس کا فیس بھی بالکل جیٹ بلیک تھا. تو وہ کوئی اتنی دیکھنے میں حسین نہیں لگ رہی تھی. ایک بار میرے بیڈ روم میں میں نے نا ایک پہلے ایسے خاتون کھڑی، میں ایسے داخل ہوئی تو مجھے کسی کی پریزنس فیل ہوئی. مجھے لگا کہ میرے دروازے کے بالکل ساتھ، کمرے میں اندھیرا تھا، ٹی وی لانچ کی لائٹ آ رہی تھی اندر، اور کوئی کھڑا ہے کالے لبادے میں. میں نے نا اس پہ غور پہلے ایسے نہیں ڈائریکٹ نہیں دیکھا، لیکن وہی کنکھیوں والی بات، میں نے کنکھیوں سے دیکھا تو مجھے کالے لبادے میں چہرہ جتنا کپڑے کا رنگ کالا تھا، چہرہ ہر چیز اتنے ہی بلیک تھی. تو اور مطلب ایون آئیز کے جو اندر کے ہوتے ہیں وہ تو وائٹ، جیسے انسان ہو تو نظر آتے ہیں، وہ بھی نہیں نظر آ رہے تھے، ایسے کہ وہ بھی جیسے ہلکی سی یلوئش لائٹ ایسے تھی. تو میں نے ایسے دیکھا، میں نے سمجھ گئی، میں نے آیت الکرسی اور ڈفرینٹ دعائیں پڑھنی شروع کر دیں. تو ایک دم ایسے ہوا میں اڑی ہے، اور اس نے جب پورے اپنے پنکھ پھیلائے ہیں، مطلب کافی ہیوج اس کے پر تھے، وہ بلیک کلر کے، ایسے باقاعدہ پرندوں کی پھرپھراہٹ جیسے ہوتی ہے نا، اس کی پھرپھراہٹ ہوئی، وہ ایسے اڑی. پوری ایک لمبی وال تھی، اس وال پہ وہ ایسے کرتی، اور اس کا سایہ بھی ساتھ ساتھ تھا، ایسا کرتی ہوئی وہ بند ونڈو سے نکل گئی باہر. اچھا، میں کہنے لگی تھی کہ کہیں وہ چڑیل نہ ہو، لیکن جب آپ نے پروں کی بات کر دی تو اس سے پھر تو مجھے اس سے، اور بلکہ میری بھانجی ہے، میری بڑی بہن کی بیٹی عائشہ، وہ ابھی کالج کی اسٹوڈنٹ تھی. تو وہ گھر تھا ایک ان کا یا جوہر ٹاؤن میں، وہاں پہ وہ لوگ رہ رہے تھے کافی ٹائم سے. لیکن اس کو نا ہمیشہ اسی کی شکل جیسی نا، وہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، تمہارے جیسی ہے، بڑی بڑی آنکھوں والی پیاری سی. تو وہ بھی بہت، خود بھی بہت پیاری ہے. اور کیونکہ ان کے دادا جو تھے ان کو بھی چیزیں نظر آتی تھیں، تھوڑی سی اس میں بھی جراثیم موجود ہے، سپر نیچرل پاور ہے. تو وہ اس کو نا ایک لڑکی نظر آتی تھی جو بالکل اس جیسی تھی شکل صورت میں، بڑی خوبصورت سی، ڈیلیکیٹ سی. تو اور وہ اس کو دیکھتی تھی، لیکن کبھی، اور لگتا تھا جیسے وہ لڑکی اس سے بات کرنا چاہتی ہے. ایک بار وہ نیچے اتری ارلی مارننگ، تو وہ فریج کے پاس کھڑی ہوئی تھی. تو یہ گھبرا گئی، اس نے کہا کون؟ تو وہ آگے سے ہنس کے کہتی ہے عائشہ. تو وہ مطلب یہ وہ اپنے آپ کو بھی شاید عائشہ کہہ رہی تھی یا اس کو مخاطب کر رہی تھی. تو وہ ذرا ایک دم سے وہ ہو گئی کہ یہ کیا، اور وہ ایک دم وہاں سے نکلی تو وہی 2 پر سفید کلر کے اس کے نکلے، اور وہ ایسے اڑتی ہوئی باہر سے نکل گئی. وہ بڑی خوش شکل اور خوش اندام ٹائپ تھی. تو وہی وجہ سے مجھے بتایا. تو مطلب پریوں کا وجود ہے، اور لیکن پریاں بھی اسی طرح کی سپر نیچرل مخلوق ہوتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو شاید وہ حلیہ دیا ہوا ہے کہ دیکھنے والوں نے ان کا نام، دیکھیں چڑیل ہم جب سوچتے ہیں نا تو ہمارا دماغ میں آتا ہے کہ ایک خوفناک شکل کی، جس کے دانت، فلموں نے بھی کچھ بنا کے نا امیج، لمبے لمبے ناخن. اب جو میرے گھر میں نے چڑیل دلہن بنی دیکھی تھی، اس کو میں پوڈ کاسٹ میں، وہ انتہائی خوبصورت تھی، اور اس کے زیور پہنا ہوا بالکل کسی بھی حسین عورت جیسی تھی وہ. بلکہ میں نے ایک شاید واقعہ نہیں سنایا آپ کو، میں ایک واقعہ بھی سنا دوں کہ پہلے کویشچن آنسر کر لیں. پہلے واقعہ آپ سنا دیں. میرے ابو نے مجھے یہ واقعہ بتایا تھا
میرے دادا کے چھوٹے بھائی تھے، ابو کے میرے چچا، وہ بہت حسین نوجوان تھے. تو وہ رات کو نا، یہ کشمیر کی بات ہے، وہ رات کو نا جو اپنے کھیت وغیرہ ہوتے تھے نا، وہاں پانی لگانے کی ڈیوٹی ہوتی تھی. تو ان کی شادی وادی نہیں ہوئی تھی، باقیوں کی مطلب شادی شدہ تھے کوئی، تو وہ ڈیوٹی ان کی لگتی تھی موسٹلی رات کی. وہ دن میں گھر ریسٹ کر لیا کرتے تھے، رات کو وہ جا کے کھیتوں میں پانی لگوانا، وہاں رکھوالی کے پوائنٹ آف ویو سے پلنگ بچھا کے لیٹ جانا، یہ کرنا. تو وہ جایا کرتے تھے. تو ابو بتاتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد ایسے لگا کہ چاچا جی جیسے نا بڑا خاموش رہنے لگے ہیں، بڑا پریشان نظر آتے تھے، بھوک بھی بہت کم ہو گئی تھی. تو کوئی بات کرتے تھے تو بتاتے کچھ نہیں تھے. ہم نے کہا کیا پریشانی ہے، کوئی تمہاری نیند پوری نہیں ہو رہی، تھک گئے ہو کچھ؟ تو وہ کہتے تھے نہیں کچھ نہیں ہے. تو 2-4 بار محسوس کیا سب نے کہ وہ رات کو جانے میں ذرا ہیزیٹنٹ ہو رہے ہیں. اچھا دلیر آدمی تھے، ایسا تو کچھ نہیں تھا کہ کسی چیز سے ڈر جائیں. انہوں نے کہا کیا بات ہے، کوئی تمہیں مسئلہ آ رہا ہے؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں. جب وہ کہتے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، پھر سب کہتے تھے کہ جاؤ ڈیوٹی دو. مطلب نہ جانے کی کیا ریزن ہے، کیونکہ وہ کوئی ریزن بھی نہیں بتاتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ تھوڑے کمزور ہونے لگے، تھوڑے پریشان سے بالکل چپ چاپ ہو گئے. تو جو میری دادی تھی، ابو کی والدہ مطلب، تو وہ سب وہ بھابھی تھیں بڑی ان کی، تو وہ بڑے پیار سے کہتی تھی کہ بیٹا بچے تو بتا مجھے کیا تیرا مسئلہ ہے، تجھے کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتا، تیری شادی کر دے ہم. تو مطلب جیسے بھابھیاں مذاق میں. نے کہا نہیں، شادی کے نام پہ وہ خوف زدہ ہو جاتے تھے، کہتے تھے نہیں مجھے شادی نہیں کرنی. تو کہتے تھے کہ کسی کو پسند کرتے ہو، کوئی ایسی بات ہے. پہلے زمانوں میں تو خیر اتنا یہ رواج نہیں تھا، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی انہوں نے پوچھا کہ کیا بتا نہ پا رہے، ڈر کے مارے شرم میں نہیں بتا رہا. چلو اس کی طبیعت دن بدن اس کا رنگ روپ عجیب و غریب ہوتا جا رہا ہے، مطلب وہ چیز نہیں رہی، ہنسنا بولنا بند ہو گیا. تو بہرحال ایک دن بہت انسسٹ کیا، سب گھیر کے بیٹھ گئے. یہ کافی ٹائم گزرنے کے بعد جب دیکھا کہ ان کے برتاؤ میں کوئی چینج نہیں آ رہا، صحت بھی خراب ہو رہی ہے اور ڈرے سہمے رہتے ہیں، سب نے گھیر لیا کہ نہیں آج تو تم بتاؤ گے، ورنہ تو ہم نہیں تمہیں چھوڑیں گے. تم نے کیا بات ہے جو تم ہم سے چھپا رہے ہو، اور ایسی کون سی مسٹری ہے جو تم ہمیں بتاتے ہوئے گھبرا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں نہیں بتا سکتا. انہوں نے کہا بتاؤ. انہوں نے کہا پھر اگر میں نے بتایا تو پھر شاید میں تم لوگ مجھ سے ہاتھ دھو بیٹھے. کسی نے اس بات کو نا اتنا سیریس نہیں لیا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے کہ کوئی بات بتانے سے اس کو کیا ہونا ہے. بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا. گھر والے کنسرن بھی ہوتے ہیں نا. ہاں، اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کوئی بات چھپا رہا ہے، کسی چیز سے ڈر رہا ہے، کیا مسئلہ ہے. لیکن وہ چھپاتے وہ بہت پریشر جب بلٹ ہو گیا تو ایک رات وہ لے کے بیٹھ گئے ان سب کو. انہوں نے کہا کہ جو ہے نا پہلے کہا ایک شرط ہے کہ ایک میرا بھائی کھیتوں میں چھپ کے بیٹھا رہے گا، پھر رات کو جب ڈیوٹی دوں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک دن وہ بیٹھا ہوا کھیتوں میں چھپ کے وہ ڈیوٹی دے رہے تھے، تو کوئی آدھی پہر کو ایک خوبصورت عورت کھیتوں سے ہی نکلتی ہے، وہ ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتی ہے اور ان سے باتیں کرتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا اس کا حسن تھا کہ میں مطلب ہل نہیں سکا، اور کہ جا کے پوچھوں تو کون ہے، یہ کون عورت آئی ہے. تو کہتے ہیں وہ باتیں کرتی رہی، اور وہ ایسی تھی، اس کی آنکھوں کی چمک ایسی تھی تو کہ جیسے نا وہ اس کو مطلب ناقابل برداشت، اس کی ایک سحر تھا، نظر ہٹانا. کہتے ہیں میں ایسے تھوڑا سا مطلب جیسے انسان ہے تو بیٹھے تھوڑا سا ہلا، تو ایک دم اس کی نظریں نا اس سائڈ پہ گئیں، اور ایک دم سے وہ اٹھی تو باقاعدہ اس کی آنکھوں سے جیسے وہ لال نہیں ہو جاتی انگارے، اس نے اسے دیکھا اور چلی گئی. اچھا کہتے ہیں اس رات پوچھے وہ کون عورت تھی اور کیسی. جب بھائی نے کہا تم نے دیکھ لیا نا، میں اس لیے چاہتا تھا کہ شاید تم لوگ میری بات پہ یقین نہ کرو، لیکن یہ بھی سوچ لو کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے. انہوں نے کہا یہ تم بات کیا کر رہے ہو، ہمیں بتاؤ، ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، تم وہم کر رہے ہو. عورت کون تھی؟ اس نے کہا کہ پچھلے کئی ماہ سے یہ ایک عورت جو آتی ہے
جو کہ عورت نہیں ہے, ایک چڑیل ہے. اس نے بتایا ہے کہ میں چڑیل ہوں اور میں تمہاری محبت میں بری طرح گرفتار ہوں, اور میں تم سے محبت کرتی ہوں, تم سے روز, یا تم مجھ سے شادی کر لو, اور کسی اور سے تم نے شادی کا تصور بھی کیا تو میں تمہیں مار دوں گی, تم بچ نہیں سکتے, تم میرے علاوہ کسی کے نہیں ہو سکتے, یا تو تم میرے سے شادی کر لو, میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی, اور اگر تم نے کسی کو یہ راز بتایا, کسی کو بھی میرے حوالے سے بتایا, تو تم زندہ نہیں بچو گے. تو کہتے کہ اب میں کتنا برداشت کرتا رہا, نہ میں بتا سکتا تھا, نہ میں چھپ سکتا تھا, نہ میں اس سے شادی کر کے غائب ہو سکتا تھا, میں کیا کرتا. اب سب کو پریشانی لاحق ہو گئی کہ یہ کیا مسئلہ ہو گیا. اب وہ جناب اسی رات ان کو شدید بخار چڑھ گیا. سب نے کہا, خوف سے حکیم کو بلا کے لائے, جو سارے علاج کے طریقے تھے وہ ان کو میڈیسن دی, ان کو علاج کروایا, پڑھ کر دم بھی کرتے رہے, لیکن وہ ایک ہی تھا, بس وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے, کہتے وہ مجھے نہیں چھوڑے گی, وہ مجھے نہیں چھوڑے گی. اور تیسرے دن ان کا انتقال ہو گیا. کیا مرر کے سامنے سونا صحیح ہے اور چھت پر سونا سیف ہے؟ مغرب کے بعد اور عشاء کے درمیان کا جو ٹائم ہے, اس ٹائم چھت پہ نہیں لیٹنا چاہیے, اور اس ٹائم باہر بھی نہیں گھر سے نکلنا چاہیے. لیکن جب عشاء کا ٹائم آ جائے, جب چھت پہ سویا جا سکتا ہے, لیکن ہے کہ ہمیشہ آیت الکرسی اور کل پڑھ کر اپنا احصار کر کے سوئیں. سونے سے پہلے ویسے بھی ان چیزوں کا کرنا چاہیے. تو لیکن نہیں انشاءاللہ, لیکن آج کل ویسے جرائم کے پوائنٹ آف ویو سے اٹس ناٹ دیٹ سیف. مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں ہم بہت صحنوں میں سونا, چھتوں پہ سونے کا رواج تھا جب ہتھوڑا گروپ آیا تھا. یہ میرے بچپن کی بات ہے, اور مجھے یاد ہے وہ ہتھوڑا گروپ کے خوف سے لوگوں نے کئی فیملیوں کے سر کچل دیے تھے, تو لوگوں نے سونا چھوڑ دیا تھا. حالانکہ یہ ایک بڑا اچھا پلیزنٹ ایکسپیرینس ہوتا تھا, فریش ہوا میں آپ سوتے تھے, اور صبح کی پہلی کرن کے ساتھ آپ اٹھ جاتے تھے. لیکن یہ ہیلدی تو ہے, اگر آپ کے لیے سیف ہے تو دین. ادروائز جو ہوائی چیزیں ہیں, یہ آپ عشاء کے بعد لیٹتے ہیں تو انشاءاللہ, اور پڑھ کر لیٹتے ہیں تو اللہ خیر کرے گا. اور جو مرر کے سامنے سونے والی بات, مرر ایک بہت بڑا سورس ہے سپر نیچرل چیزوں کے. یہ مرر کے تھرو اس میں انٹر بھی ہو جاتی ہیں, مرر سے کراس کر کے نکل بھی آتی ہیں. مرر ایک ان کا فیوریٹ موڈیم ہے, تو اس لیے ایوائڈ مرر. اور رات کو ویسے کوشش کریں جو گھر میں, اب تو بہت خیر ہم نے تو اپنی زندگیوں کو ایسا کر لیا ہے کہ خود لا کے مسائل کے لیے پیش کر دیا ہے کہ تو اب تو ہر جگہ بڑے بڑے مررز. یہ لوگ آپ اگر نوٹ کریں اپنے نانا داداؤں کے زمانے میں, تو لوگ مرر پہ راتوں کو کپڑا ڈال دیا کرتے تھے, ایسے ہی. ہاں, برتنوں پہ, کچن کے برتنوں پہ کپڑا ڈال دیا, دھو کے. گندا برتن کوئی نہیں چھوڑتا تھا, کچرا نہیں گھر پہ چھوڑا جاتا تھا کچن میں. کیا ہیومن بینگز کے پاس کوئی سپر پاورز ہوتی ہے, اسپریچولی ہوتی ہے, یا کوئی فزیکل سینس کے تھرو سے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ کیا صرف بلیسڈ پاورز ہوتی ہے یا کرس بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں پر؟ کرس بھی ہوتا ہے, جیسے بلیسڈ ہوتا ہے نا پاورز, ویسے کرس بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ یا تو نہ چاہتے ہوئے, نہ کرتے ہوئے بھی کسی ایسے کام میں شامل ہو جاتے ہیں جن پر یہ جو چیزیں ہیں وہ ان کو کرس کر دیتی ہیں, مطلب وہ ان سے افیکٹ ہوتی ہیں, پھر ان کو وہ اس چیز کے انتقامی کارروائی کی صورت پہ ان پر کچھ اس قسم کا وبال آتا ہے کہ وہ اس سے نکل نہیں پاتے. ایسے کئی چیزیں سامنے آئیں جنہوں نے ان کو ایسا, جیسے میں نے شاید ایک واقعہ سنایا تھا کہ اکثر جیسے پیڑوں پہ جنات کا بسیرا ہوتا ہے, دوپہر میں, ویرانے میں, اندھیرے میں, ایسی جگہوں پہ جہاں ویرانہ ہوتا ہے, وہاں کہیں نیک جنات بھی ہوتے ہیں, بزرگ عبادت گزار. ہمارے یہ لوگ, اچھا دیکھیں ایک بات ہے جو ہم پہلے جنرلی سنتے تھے, ہمیں اس کا لاجک پتہ نہیں ہوتی تھی کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں لوگ ہمیں. تو وہ بتاتے تھے کہ یہ جیسے دوپہروں کو ہم لوگ میل ہمارے یہاں زیادہ تر, کہ اگر ان کو رفع حاجت محسوس ہو رہی ہے, پیشاب محسوس ہو رہا ہے, تو وہ کسی بھی درخت کے نیچے کھڑے ہو کے آزادی سے یہ اپنا حق استعمال کر لیتے تھے. ہاں, اب تو پھر بھی چیزیں تھوڑی سی اس معاملے میں مینرزم یا اس میں, لیکن ابھی بھی دیہاتوں میں بھی لوگ بہت کرتے ہیں. اکثر جنات کا بسیرا ہوتا ہے, ایسی جگہیں وہ ناپاکی ان پہ جب چھینٹیں گرتی ہیں تو وہ اس چیز کے لیے ہماری تو, بلکہ وہ میری کزن تھی, وہ تو چھوٹی تھی, دوپہر کے وقت کھیل رہی تھیں, تو
انہوں نے خوشبو بھی ذرا کوئی لگایا ہوا تھا, جمعے کا دن تھا, عطر بھی چھوٹی بچیوں کو نہیں لگایا جاتا تھا, خوشبوئیں اٹریکٹ کرتی ہیں ان چیزوں کو. پھر یہ لوگ کوئی چیز اتارنے کے لیے پتھر مار رہے تھے درخت پہ, اور وہاں بیٹھے جنات ہوئے تھے, اور اس چیز سے غصے میں آ کے انہوں نے ان پہ قبضہ کر لیا تھا, اور اس کا اس طرح کیا تھا کہ وہ مطلب اس ٹائم کوئی 15-16 سال کی تھیں, اور وہ اس طرح دوپٹہ پکڑتی تھی, ایسے کرتی تھی اور پورے پورے دوپٹے کھا جاتی تھی. اور کتنے دوپٹے, کانچ کی چوڑیاں ایسے توڑ کر چبا جاتی تھی. تو وہ پھر جب ان کو ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہ آئے, وہ کہتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے, اور کانچ کی چوڑیاں اندر جائیں تو اندر سے کاٹ کوٹ دیتی ہیں, لیکن بظاہر اندر جا کے وہ کچھ بھی نہیں کر رہی تھیں, لیکن جاتی کہاں تھیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. پھر ہمارے ایک بزرگ تھے, انہوں نے پھر جب پڑھائی کی تو وہ اس نے برجن نے بتایا کہ اس طرح انہوں نے پتھر مارے ہیں, تو غصے کا اظہار کیا. تو پھر جاتے جاتے ہمارے گھر میں, کیونکہ وہ تھیں تو ابو کا گھر تھا ہمارا پرانا, تو وہ انہوں نے کہا میں جاتے جاتے نشانی دے کے جاؤں گا اپنی, تاکہ انہوں نے کہا کہ اچھا تم, پھر وہ بتانا بھی چاہتا تھا کہ میں ہوں اور اب میں جا رہا ہوں, اپنی کوئی پریزنس شو کرنا چاہتا تھا. تو مجھے بہت مطلب جو بتایا ابو وغیرہ نے, آنکھوں دیکھی بات ہے یہ, کہ وہ کزن بیٹھی ہوئی تھی, جیسے ہی پڑھ کے انہوں نے دم کیا, ہمارے ڈرائنگ روم کی چھت کا ایک کونا پورا فٹ اسٹیپ نیچے گر گیا, چھت گر گئی اتنے پورشن کی طرف. وہ اس میں ہمیشہ ایک ڈفرینٹ ٹائل لگی ہوئی تھی, جو ساری زندگی اس چیز کو یاد دلاتی رہی کہ یہ ڈفرینٹ, یہ نشان ان کی ہے. اور اسی طرح سے میری اماں نے بھی کہانی سنائی تھی کہ ان کی کزن پر بھی کسی کا سایہ ہو گیا تھا, اور ان کے بہت لمبے بال تھے, اور جنات نے یہی کہا کہ ہم کوئی نشانی دے کے جائیں گے, اور انہوں نے ان کے بال بس اتنے سے کر دیے تھے, بال کاٹ گئے تھے ان کے, اور ان کے بال نہیں بڑے. میری ایک کزن کے ساتھ ہوا تھا, وہ ان کی بہت لمبے بال تھے, وہ دونوں دو چٹیاں بناتی تھیں. تو وہ اسی طرح دوپہر میں کھیل رہی, ان کو کوئی نظر آیا, وہ پرانا درخت تھا ان کے گھر برگد کا, تو وہ اس کے پیچھے کوئی آدمی کھڑا نظر آیا جو بلا رہا تھا, تو یہ ڈر کے بھاگ گئی. تو پھر وہ 2-3 دوپہریں ان کو درخت کے نیچے پیچھے سے نظر آتا تھا, اور کہتا تھا بال دے دو مجھے, بال دے دو اپنے. تو وہ ڈر کے نا, انہوں نے پہلے تو آپس میں کزنس نے ڈسکس کیا, تیسرے دن انہوں نے اصل میں پھپھو کو بتایا. تو پھپھو نے کہا تم نے آئندہ دوپہر میں یا اس ٹائم بال کھول کے یا اس طرح برگد کے پیڑ کے نیچے نہیں جانا. انہیں پتا تھا اس میں کوئی چیز ہے, تو وہ انہیں جانا چھوڑ دیا. تو ایک رات وہ سوئیں, صبح اٹھیں تو ایک پوری گت موجود تھی, اور پوری گت یہاں سے غائب تھی. وہ چیخے مارے روئیں, اتنے لمبے لمبے بال, ایک پوری گت موجود اور ایک یہاں سے بالکل باقاعدہ جیسے کاٹی گئی ہے اور غائب. یہ وہی والی بات نا کہ نشانی مطلب ان چیزوں کی بہت ساری اس طرح کی, اور جس طرح مطلب ان چیزوں کا ہوتا ہے وہ روحانی, جیسے آپ کو کوئی اللہ نے ویژن دے دیا ہے, کوئی روحانیت دیتی ہے, کوئی اچھا بزرگ آپ سے اٹیچ ہو گیا ہے, وہ آپ کی حفاظت بھی کرتا ہے, آپ کے کاموں میں برکت بھی ہوتی ہے, ترقی بھی ہوتی ہے, دوسرے لوگوں پہ روب دبدبا بھی آتا ہے, یہ بھی ایک ہوتی ہے نشانی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, آپ کو غصہ بھی ان پہ ہوگا, لیکن وہ جیسے سامنے آتے ہیں وہ دوسروں کو اتنا مطلب آپ ان کے سامنے چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں بول سکتے, مسمرائز ہو جاتے ہیں ان کے سامنے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ اتنی نیک چیزیں ہوتی ہیں, یا وہ بلیسڈ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے اسپرچولی, کہ ان کا ایک دھاک بڑھ جاتی ہے, ان کو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی عزت کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں. نظر کا خود علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ پہ نظر ہے تو آپ غسل کر کے آپ بیٹھیں, اور خود پہ آپ اول و آخر درود پاک پڑھ کر آیت الکرسی 3 بار, 7 بار سورہ اخلاص, 7 بار سورہ ناس, اور 7 بار سورہ فلق, اور 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر آپ اپنے ہاتھوں پہ دم کریں, اچھے سے جسم پہ پھیریں, پورا آپ کے باڈی کا حصار ہو جاتا ہے, اور نظر اور جو نیگیٹو انرجیز ہیں وہ اس میں سے نکل جاتی ہیں. اور دوسرا ایک گلاس پانی کا رکھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک تسبیح پڑھ کر اس پہ دم کر کے وہ پی لیں. اللہ ایسا کرم کرے گا کہ انشاءاللہ وہ نظر بد اتر جائے گی. اور یہ جو باتیں ہوتی ہیں ساری کہ مرچیں نمک سے نظر اتارو, ویسے یہ ٹوٹکے ہیں, لوگ کہتے ہیں, اس کا اسلام میں اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. مرچیں ہوتا ہے کہ مرچوں کی بو نہیں آئے گی, یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں. انڈے وہ صدقہ ہوتا ہے, انڈے جو ہوتا ہے نا, انڈوں کو وار کے پھینکنا, انڈا کیونکہ جاندار چیز ہے, اس میں جان ہوتی ہے, تو وہ ایک صدقے کے زمرے میں آتا ہے. اور صدقہ بھی نا آپ لوگ جیسے
2-3 لوگوں کے کھانے کا کبھی کسی کو پکڑ بیٹھا ہوتے ہیں لوگ بھوکے, انہیں کھانا دے دیا. یا آپ نے بازار سے لینی ہے 50 روپے کی سوجی, 50 روپے کی چینی گھر رکھی استعمال نہیں کرنی, صدقے کی نیت سے لینی ہے. ان کو لفافے میں ڈال کے مکس کر کے, تو یہ جو پیڑوں کی جڑیں ہوتی ہیں, بڑے پیڑ ہوتے ہیں, ان میں تھوڑی تھوڑی ڈال دیں, تو وہاں چونٹیاں اور مکوڑوں کا گاڑ ہوتا ہے, وہ ان کو کھانا ملتا ہے اور وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اسی طرح پرندوں کو کھانا ڈالنا. اور مچھلیوں کا معجزات تو میں نے دیکھے ہیں. مچھلی کو کھانا کھلا, مچھلی بہت دعا دیتی ہے. میں تو خیر یہاں پہ تو دریا سمندر میں ہی جانا پڑے گا, تالابوں میں تو ایسا پتہ نہیں اگر ہوتی ہیں. تو روٹیاں یا کھانے کی چیزیں لے کے میں دبئی میں جب ہوتی تھی تو میں سمندر کے کنارے نا روز ایک جگہ پہ بیٹھ کے ڈالا کرتی تھی, تو کٹھی مچھلیاں ہو کے آ جاتی تھیں. پھر میں دعا کرتی تھی کہ یار اللہ تعالیٰ سے, اور کہ اللہ تیری مخلوق بھی میرے, تب ان کو بھی میں مخاطب کرتی تھی کہ دعا کریں میرے لیے اللہ کے حضور, آپ بڑی معصوم مخلوق ہیں. تو وہ یقین مانے معجزاتی کام ہوتے ہیں اور آپ کے مسئلے ختم ہوتے ہیں. مرنے کے بعد روح کا, اسپرٹ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ دیکھیں, مرنے کے بعد کی چیزوں کے بارے میں کوئی بھی ہم تو حتمی نہیں کہہ سکتے, ہمارے پاس تو وہ اختیار نہیں ہے. یہ اللہ اور رسول پاک کے حوالے سے احادیث میں چیزیں موجود ہیں کہ ایک تو روح کا تعلق جو رہتا ہے وہ عالم برزخ سے, اور قبر جو ہے, قبر اس کا ٹھکانہ ہے جو قیامت تک قبر سے وہ رابطے میں ہوتی ہے. اگر آپ جیسے قبرستان جاتے ہیں تو مردے کو پتہ چلتا ہے قدموں کی چانپ سے کہ کوئی آیا ہے, کون آیا ہے, سارا چیزیں اس کے علم میں آتی ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. اور روح کے حوالے سے یہ ہے کہ جس روح کو اللہ چاہے تو وہ, اصل میں نے جو چیز تھوڑی پڑھی تھی اس حوالے سے, وہ یہ کہ نیک روحوں کے ذمے اکثر ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں. کوئی پرندوں کی صورتوں میں پھر رہا ہوتا ہے, کوئی کسی کی کوئی ڈیوٹی لگ جاتی ہے, کوئی کام اس کو سونپ دیا, اچھے اچھے کام سونپ دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں روحیں جو ہیں, اچھی روحیں ایک جگہ پہ ہوتی ہیں, دوسری روحیں ایک جگہ پہ. اور آپ جاتے ہیں جیسے اپنے ریلیٹیو سے ملتے ہیں نا, تو وہ کو سلام دعا کرتے ہیں. جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں وہ لوگ دنیا والوں کا بھی پوچھتے ہیں وہ کیسا رشتہ دار ہے. اگر کوئی انتقال کر گیا ہو تو وہ اس کا پوچھیں گے, وہ تو کہتے ہیں, پھر جو بھی نیا آیا ہے وہ بتائے گا وہ تو انتقال کر چکا ہے کب کا. تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر وہ یہاں نہیں ہے نا تو اللہ نہ کرے وہ برے ٹھکانے میں ہے. تو وہ ایک دم اداس ہو جاتے ہیں اس کے لیے, اور وہ ایک دوسرے سے حال چال پوچھتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. اور لیکن اللہ تعالیٰ جو دنیا والوں سے کنیکشن ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی مرضی پہ, جس روح کو اجازت ملے وہ کچھ اس طرح آپ کو نظر آنا, کوئی پیغام پہنچانا, کوئی کام کرتے دکھائی دینا. ادروائز روح کو یہ اپنی مرضی سے اختیار نہیں ہے کہ وہ چلو گھر والوں کو وزٹ کرائے, یہ کرائے, وہ کرائے. یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, اللہ کے حکم پہ. خواب میں بہت زیادہ بلڈ دیکھنا یا وامٹنگ دیکھنا کیسا ہے؟ خواب کو 1-2 چیزیں بتا دوں. ایک تو خواب کس ٹائم دیکھی گئی, یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. اور اصل میں اکثر لوگ ہم سونے سے پہلے کچھ اس طرح کی موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب ہمارے یہاں رجحان یہ ہے کہ ہم کچھ دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں. عام طور پہ سونے سے پہلے یہ دیکھنا وغیرہ چھوڑ دینا چاہیے. قرآن پاک کی کچھ آیات کا پڑھنا, صدقہ جیسے وہ اپنا 4 بار الحمد شریف, 3 بار کل شریف, اور اس طرح کی درود پاک پڑھنا, یہ تمام چیزیں جو روٹین بتائی گئی ہے, اس کو اگر آپ پڑھیں تو پھر آپ کے تحت شعور میں وہ جو چیز دیکھی ہوئی ہے وہ نہیں رہتی. اکثر ہم جس قسم کی چیز دیکھ کر قتل و غارت یا تو وہی ہم نظر آتی ہے, یا جو تحت شعور میں بیٹھی ہوتی ہیں, یا اکثر خواب حقیقی بھی ہوتے ہیں. آپ کو وہ الارم آتا الگ طرف سے کہ یہ اپنا بہتر کر لو چیز. یہ جو جیسے بلڈ دیکھنا, یہ جادو اور اس چیز کی شیطانی عمل کی نشانی ہے. لال رنگ بھی خطرے کا اور دشمنی کا ہوتا ہے. اور وومٹ بھی آپ کے گندگی ہے نا, اس سے یہ کہ اپنے پاکیزہ رہنے پہ بھی فوکس کریں کہ آپ باوضو رہیں, کہیں پیشاب کے قطرے وغیرہ باڈی پہ نہ لگے ہوں, گرے ہوں. اور دوسرا, خود کو اپنے بچانے کے لیے خود پر آیت الکرسی اور یہ مختلف دعائیں پڑھ کر سوئیں, اور رائٹ سائڈ پہ سوئیں, قبلہ رخ ہو کے. الٹا ہاتھ ہوتا ہے, یہ دب جائے تو تب بھی آپ کو خواب بڑھے. اور اگر آپ بہت اسپائسی کھانا کھا کے سوئے ہیں
تب بھی آپ کو بہت عجیب و غریب خواب آتے ہیں. کھانے کا بھی اس میں ہوتا ہے, اس میں بہت افیکٹ ہوتا ہے. تو اس لیے ساری چیزیں, لیکن متواتر اگر آپ کو ایک چیز خواب بہت اکثریت سے نظر آ رہا ہے تو اٹس مین کہ کوئی گندی مکروہ چیز آپ کو آپ کے ساتھ اٹیچ کی جا رہی ہے. آپ اپنی پاک کی صفائی کا خیال رکھیں, محتاط رہیں, کہیں باہر جا کے کسی کے گھر کا کھانا یا میٹھا اوائڈ کریں. کراچی کی سب سے ڈراؤنی جگہ جہاں بہت زیادہ لوگ ڈرے ہیں, کار ساز کی سچائی. کراچی میں میں اپنی پھپھو کے پاس رہی ہوں کچھ عرصہ. وہاں پہ ان کا جو گھر تھا اس گھر کے ساتھ ہی گلی پچھلا ایک شارٹ کٹ راستہ ہوتا تھا. اب یقین مانو دن میں بھی لوگ گھبراتے تھے وہاں پہ سے گزرتے ہوئے. وہاں ایسے ایسے واقعات ہوتے تھے, اور باقاعدہ ایک چڑیل تو وہاں بڑی مشہور تھی, پاؤں میں وہ گھنگرو پہنے ہوئے, چھن چھن کرتی ہوئی, لوگوں کے ساتھ بہت عجیب واقعات, کبھی کچھ نظر آنا, کبھی وہاں کوئی واقعہ ہو جانا. تو وہ گلی بھی میں سمجھتی ہوں کافی ہانٹیڈ تھی. میں نے کراچی میں وہ چیز بڑی دیکھی ہے, لیکن جو کارساز کی بات بتا رہے ہیں اس سے بھی بہت واقعات منسلک ہیں. اور ہوتا ہے کوئی ایریا ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ پھر کچھ چیزیں, کچھ ایسی یہ چیزیں ہوتی ہیں جو غیر فطری چیزیں, جو یہ وہ واقعات بھولنے نہیں دیتی. وہ اپنا انتقام لیتی ہیں یا نظر آتی ہیں, یا ایریا کو ان کا فیورٹ ہوتا ہے, اس ایریا میں ان کا بسیرا پکا ہو جاتا ہے, وہ اس کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتی. کراچی میں بالکل یہ صحیح بات ہے اس ایریا کے حوالے سے. اچھا, بونے کے بارے میں نا بہت سوالات آتے ہیں. یہ بونا کیا ہے؟ کسی نے پوچھا ہے کبھی آپ نے بونا دیکھا ہے کوئی؟ بونوں کا وجود ہوتا ہے, ایک چھوٹے سائز کی مخلوق ہوتی ہے, اور کہتے ہیں یہ زیر زمین بھی رہتے ہیں. اور کچھ لوگ اس کو دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک بونے وہ ہوتے ہیں جو چھوٹے قد کے مانے جاتے ہیں, جو ہماری کہانیوں میں بھی پائے جاتے ہیں, فلموں میں بھی پائے جاتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو چھوٹے بھوتنے جن کو ہم بولتے ہیں, یہ بھی بہت شرارتی ہوتے ہیں. یہ جو آپ کو ٹرنیڈو آتا ہے نا, اس میں سنا ہے بھوتنے زیادہ ہوتے ہیں, یا بچوں کو شرارتی ہوتے ہیں یہ چیزوں کو. آپ کے ساتھ کبھی کوئی واقعہ ہوا ہے؟ میں نے شرارتی تو دیکھے ہیں بھوتنے. اور جہاں تک وہ ہے, مجھے ایک ایریا کا پتہ تھا کہ وہاں پہ چوریا میں ایک ایریا, ایک ٹلہ بنا ہوا ہے پہاڑی جیسے ہوتا ہے نا, وہاں پہ ایک تو بہت زیادہ مردوں کی ہڈیاں ملا کرتی تھیں, اور دوسرا وہاں پہ بونے دیکھے گئے تھے کہ کوئی لوگوں نے دیکھا چھوٹی چھوٹی مخلوق جو ہے نا چیزیں اٹھائی, اور رات کی آدھی رات کی کسی پہر میں, بلکہ میرے کزن ہیں ان لوگوں نے بھی مجھے دیکھا تھا اور مجھے بتایا تھا. ہم نے وہاں وزٹ بھی کیا تھا, لیکن ہم لیٹ نائٹ نہیں جا سکے تھے, وہ اچانک ہی کسی دن کچھ فیل ہوا تھا نظر آتے ہیں. لیکن وہاں کھڑے ہو کے مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ گڑھ ہے ان چیزوں کا. نہ صرف وہاں انسانی ہڈیاں موجود تھیں, اور یہ بونے وہاں پہ اژدہا جو ایک وہ تلسماتی ہے اژدہا, ان کی موجودگی بھی مجھے پتہ چلی تھی کہ وہاں ہے, اور میں نے محسوس کی تھی. مطلب باقاعدہ اپنے جہاں میں ٹلے کے اوپر کھڑی ہوئی تھی, مجھے وہ جو ویژن میں دکھایا گیا کہ اس کے نیچے بیٹھا ہوا ہے. ویژنز بھی آتے ہیں آپ کو؟ تو وہ بس کبھی کبھی اللہ نے دکھانا ہوتا ہے تو دکھا دیتا ہے, نہیں دکھانا ہوتا تو نہیں دکھاتا, جتنی مرضی کوشش کر لیں. یہ جو موتی مسجد ہے لاہور میں, اس کے کوئی واقعہ سنے آپ نے؟ جنات کی موجودگی, رات کو وہاں پہ کافی لوگوں کو نوافل ادا کرتے بھی دیکھا گیا ہے. اور داتا صاحب میں آپ تو وہ تو ایکسپیرینس کیا ہے, ساتھ دو لوگ, ہاں ساتھ میرے خاتون کھڑی ہیں, ویسے رشتے نفل پڑھ رہے تھے, میرے ساتھ 2-3 خواتین تھیں. ایک خاتون بڑی اچھا چہرہ تھا, وائٹ انہوں نے عبایا ٹائپ پہنا ہوا, اور ہلکا سا اتنا سا نقاب کہ چہرہ پورا نظر نہیں آ رہا تھا, بس ایسی شبی. اور وہ نا اسپیشلی میں جب پڑھ رہی اور عورتیں کھڑی تھیں, بیچ میں میرے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئیں. اچھا, میں نے جب ان کے ساتھ کھڑے ہونے سے مجھے ایک بڑا خوشگوار سا احساس ہوا کہ میرے ساتھ سم ون ویری اسپیشل کوئی آ کے کھڑا ہوا ہے. اور میں نے نا ایسے سلام, نوافل پڑھی, سلام پھیرا, یوں دیکھا, انہوں نے بھی مسکرا کے ایسے دیکھتے ہوئے سلام پھیرا اور غائب. مردوں میں ہمارے کئی لوگوں نے, جو لوگ ریگولر وہاں جمعے کی نماز پڑھتے ہیں نا, یو کین آسک اینی لاہوری جو داتا صاحب ریگولر جمعے کی نماز پڑھتا ہے, نماز کے وقت 7 لوگ کھڑے ہیں, نماز سلام پھیرا, وہ 7 والا بندہ غائب. وہاں تو یہ بات کنفرم ہے. اور بہت زیادہ حضرت میاں میر پر ایک واقعہ ہوا تھا میرے ساتھ. وہ کیا؟ دربار پہ میں بیٹھی تھی, ایک عجیب سا نا وہ
مغرب کی نماز وہاں ہوئی, میں نے وہیں نماز ادا کی. وہاں ایک بڑا سا گراؤنڈ پیچھے ایک پیڑ لگا ہوا ہے, میں پیڑ کے ساتھ ٹیک لگا کے نا ایسی بیٹھی, میں جب جاتی ہوں بزرگوں کی تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ نے ان کو کیا رتبہ دیا, یہ کیسے انسان تھے, اور انسان ہونے کے باوجود یہ اللہ کے دوست تھے, اور کیسی ان فیض لوگوں کے لیے یہ وہ. ایسی میں ان کے حوالے سے ہی سوچ رہی تھی. تو ایسے میں نا جیسے آپ کھلے آسمان کی طرف دیکھ کر سوچ رہے ہوتے ہیں, باقاعدہ ایک بارش بزرگ جن کی وائٹ داڑھی, وائٹ لباس, وائٹ لبادہ, وائٹ ایسا وہ سر پہ باندھتے نہیں ہے کپڑا, باقاعدہ وہ ہوا میں اڑتے ہوئے آئے ہیں, ہوا میں اڑے, میں دیکھ رہی ہوں ان کو سامنے سے, یوں ہوا میں اڑے, ایسے چکر لیا انہوں نے, اور ایسے دیکھ کر نا ایک طرف ویسے پلٹ کے مجھے دیکھا ہے, اور اس طرح ہی ہوا میں مڑتے ہوئے غائب ہو گئے. جی اب آپ یوز ٹو ہو گئی ہیں کہ آپ ڈرتی نہیں؟ ڈرتی نہیں. پھر میں نے وہاں جو بیٹھے ہوتے ہیں نا لوگ, پرانے ایک بزرگ سا آدمی بیٹھا ہوا تھا جو قبروں کی وہاں پہ صفائی سلائی کا کام کرتا ہے, میں نے اس کو پوچھا, میں نے کہا میں ایک بات تم سے پوچھوں, تو کہتا ہے بتایا. میں کہا آپ کو تمہیں کبھی کوئی چیز یہاں نظر آئی ہے؟ وہ چپ ہو گیا نا. میں نے کہا میں نے ابھی ایک ایکسپیرینس کیا, تم نے کبھی دیکھا ہے؟ ہنس کے کہتا وہ تو روز کا ان کا چکر ہے. اوہ, تو مطلب اس طرح کی ویلیڈیشن ہو گیا. یہ مطلب یہ جو ولی ہوتے ہیں یہ تو اللہ کے دوست ہوتے ہیں. ان کی جسمانی موت تو ہو جاتی ہے, پر روحانی یہ بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں. یہ جو بڑے بڑے اسکالر, اولیاء, یہ ایسے لوگ ہیں, یہ باقاعدہ ان روحوں کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں, ان کی باقاعدہ میٹنگز ہوتی ہیں. یہ بھی ایک لمبا ہی چیپٹر ہے. بہرحال جو موتی مسجد ہے اس کے حوالے سے یہ تو میں نے سنا ہے, لیکن اب میں اس میں تحقیق تھوڑا اور کروں گی. اچھا, لاسٹ کوشچن ہے آپ سے, اور کیونکہ آپ اپنے یوٹیوب چینل پر بھی کافی وظائف شیئر کرتی ہے, اکثر پوڈ کاسٹ میں بھی آپ نے 1-2 وظائف کا ذکر کیا ہے, تو کسی نے پوچھا ہے کہ دشمن سے بچنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں. وہی میں نے آپ کو جو بتایا تھا, آیت الکرسی 3 بار اور یہ کل شریف پڑھ کر, اور آپ نے حسبن اللہ و نعم الوکیل اس کا ورد کرنا. حسبن اللہ و نعم الوکیل آپ اپنے, اور پھر آپ نے اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے میرے دشمن سے, جو حسد کرتا ہے, جو مجھ پہ جلن کرتا ہے, جو جادو ٹونا کرتا ہے, اور جو کسی طرح بھی مجھے نقصان پہنچانے کی نیت رکھتا ہے, اس کو مجھ سے اتنا دور کر دے جتنا زمین و آسمان, انشاءاللہ تعالی. اور اللہ میں خود کو, اپنے آپ کو, ہم جیسے کہتے ہیں نا سپرد خاک کر دیا, آپ میں نے اپنے آپ کو آپ کی سپرد کر دیا امانتاً اپنے دشمن سے بچنے کے لیے. اور حسبن اللہ و نعم الوکیل, آپ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کا دشمن بھی ناکام ہوگا. اور اگر کوئی پرسنل کیٹیگری میں کوئی جواب چاہتا ہے تو وہ آپ کو میسج کر سکتا ہے. کوئی ایسا وظیفہ جو میں پبلکلی نہیں بتا سکتی, فرداً کسی کے, وہ میں پھر اس کا بتا دیا کروں گی. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو سو مچ سعدیہ. ایک نا یہ میرا آپ سے سوال ہے کہ اکثر ہمیں جو وہم ہوتا ہے کہ کوئی سرگوشی کر رہا ہے کانوں میں, کیا یہ وہم ہوتا ہے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سرگوشی ہو رہی ہوتی ہے ہمارے کان؟ دیکھیے وہم ہر وقت نہیں ہو سکتا, ایک آدھ بار تو کبھی ہو سکتا, لیکن سرگوشیاں بھی ہوتی ہیں. یہ مخلوق کبھی ہمیں مخاطب کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہوتی ہے, کبھی وہ آپ سے اپنی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے کان میں پڑ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کو بھی یہ سینسز دی ہوئی ہیں کہ آپ کسی چیز کی آہٹ, کسی چیز کی آواز, کسی چیز کی یہ محسوس کر سکیں. یہ ہر ایک نہیں محسوس کر سکتا. آپ کے سوالات ہمارے لیے بہت اہم ہیں. اگر جنات, بھوت پریت, کالا جادو یا کسی بھی سپر نیچرل چیز کے حوالے سے آپ کے کوئی بھی سوالات ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں. نیکسٹ ایپیسوڈ میں سعدیہ سہیل رانا ان سوالات کے جوابات دیں گی. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.